إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. محترم معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، درس قرآن محبتوں کا پیغام سورۃ الانبیاء میں ہمارا درس جاری ہے۔ ویسے تلاوت جو آج تراویح میں ہم نے کی 24واں سپارہ مکمل ہو گیا، اور قرآن مجید نے متعدد مقام پر یہ ذکر کیا کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں اپنے انبیاء اکرام کے قصے بیان کیے، اور یہ قصے اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ آنے والی امت کے لیے جو ہے ان کے قصے ہم سب کے لیے مشعل راہ بنے۔ آج ایک بہت پیارا قصہ قرآن مجید کا، اور سب سے پیارے قصے ہوتے ہی قرآن مجید کے قصے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ سچا قصہ پوری کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ایک نبی کا ذکر آ رہا ہے، اور اللہ کا وہ نبی کہ جن کا نام ہے سیدنا ایوب علیہ السلام۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام اپنی کس صفت میں مشہور ہوئے؟ صبر میں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اپنے صبر کے اندر جو ہے وہ مشہور ہوئے۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام اپنے صبر میں مشہور ہے، تو یہ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 83، اور ایوب کے جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور یہ دعا کی اپنے رب سے کہ اے میرے رب، مجھ کو ضرر پہنچا اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ کچھ یہ تھا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بادشاہی عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے، مال اور جمال عطا فرمائے، سب کچھ عطا فرمایا، اور مختصر یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ چلا گیا، کچھ بھی ظاہر، نہ محل رہا، نہ بچے رہے، نہ بیٹے رہے، نہ مال رہا، اور یہاں تک کہ جسم کی جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو کر آپ بستر پر مریض اور علیل ہوئے اور بستر پر پہنچ گئے۔ تو جب یہ کنڈیشن ہو گئی تو آپ کی زوجہ نے آپ سے یہ کہا کہ اے ایوب، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے۔ قسم خدا کی ان لوگوں کی استقامت کے، آپ نے اسی وقت قسم کھائی کہ جس دن میرے بدن اور میرے ہاتھ میں طاقت آئے گی میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا۔ تجھے کیا یہ نہیں پتا وہ سب کچھ جو ملا تھا وہ بھی میرے خدا نے دیا تھا، اور آج جو یہ مجھ کو ملا ہے یہ بھی میرے خدا نے دیا ہے۔ جب وہ ملا تھا تو ہم نے شکر ادا کیا تھا، اور آج جب میرا رب آزمائش میں مجھ کو اس حال میں لے آیا، میں آج بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ بھی میرے خدا کی طرف سے اور یہ بھی میرے خدا کی طرف سے، اور تو کہتی ہے کہ میرا رب مجھ کو ایک چیز دے رہا، یعنی بیٹے مجھ سے لے رہا ہے، میری دولت مجھ سے لے رہا ہے، سب کچھ مجھ سے لے رہا ہے، یہاں تک کہ بدن کی طاقت بھی مجھ سے لے کر مرض مجھ کو عطا کیا۔ تو میرے رب نے جب وہ نعمتیں عطا کی تھی میں نے شکر ادا کیا تھا، آج میرے خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے، میں اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اس وقت میں آپ نے یہ قسم کھائی، یہاں تک کہ زوجہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آئے ہائے، جب آپ کی زوجہ بھی چھوڑ کر چلی گئی تو کرب کا کیا عالم ہوگا کہ جیون کا وہ ساتھی کہ جس کے ساتھ شب و روز انسان کے گزرتے ہوں۔ اور میاں بیوی کی یہ محبت تو ایسی محبت ہوتی ہے کہ جیسے قرآن کا 4واں پارہ یہ کہتا ہے کہ یہ جسم تو 2 ہوتے ہیں پر جان ایک ہوتی ہے۔ اللہ نے جوڑیوں میں انسان کو پیدا کیا کہ تمہارے ساتھ تمہارا جوڑ پیدا کیا ہے کہ 2 جسم ہوتے ہیں پر ان کی جان ایک ہوتی ہے۔ آج وہ جان ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، اور جس وقت میں یہ کیفیت تھی کہ بیٹے چلے گئے، مال چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، اور آج وہ محبت کرنے والی بیوی بھی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی، اور آپ بستر مرض پر جو ہے وہ آپ جب اکیلے تنہا اس طرح سے جو ہے وہ جلوہ گر ہیں، تو آپ جانتے ہیں
اس وقت تاریکی کی گھڑی میں سیدنا ایوب نے یہ دعا مانگی. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے, یاد کر لیں. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, آیت نمبر 83 ہے. الفاظ دیکھیں ان کے کتنے پیارے. کہنے لگے کہ جب ایوب نے رات کی اس تاریکی کے اندر اپنی تنہائی میں اپنے خدا کو یاد کرتے ہوئے پکارا, اے میرے رب مجھ کو ضرر پہنچا اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن کی یہ آیت ادب سکھاتی ہے. کل ہم نے توحید کا درس پڑھا تھا اور آج بارگاہ الہی کا ادب ہمیں ایوب علیہ السلام سکھا رہے, اس لیے کہ قرآن میں جب بھی کوئی اچھائی کی بات ہوتی ہے تو اس کی ڈائریکٹ اضافت جو ہوتی ہے وہ خدا کی طرف ہوتی ہے, ڈائریکٹ اس کی نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے مجھ کو پیدا کیا. وہی رب ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے, وہی مجھ کو کھلاتا ہے, وہی مجھ کو پلاتا ہے, وہی مجھ کو صحت بھی دیتا. لیکن یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ عادت ہے کہ جب مصیبت آئے تو مصیبت کا آنا بھی میرے خدا کی طرف سے ہے اور اس مصیبت کے ٹلنے کے بعد خوشی کا آنا بھی میرے خدا کی طرف سے ہے. لیکن انبیاء کرام کی یہ عادت ہے کہ جب بات ہو مصیبت کی, جب بات ہو ضرر کی, جب بات ہو بیماری کی, تو اس کی نسبت وہ خدا کی طرف اس انداز میں ڈائریکٹ نہیں کرتے بلکہ غیب کے صیغے کے ساتھ کرتے کہ جب مجھ کو بیماری پہنچی. یہ نہیں کہا کہ جب تو نے مجھ کو بیمار کیا, جب تو نے مجھ کو ضرر دیا, نہیں, جب مجھ کو ضرر پہنچا, جب مجھ کو بیماری پہنچی, مالک تو ہی شفا دینے والا ہے, مالک تو ہی صحت دینے والا ہے. تو سیدنا ایوب نے اس انداز میں جب دعا مانگی کہ تو ہی سب سے زیادہ انت ارحم الراحمین, لفظ یاد کر لیں, انت ارحم الراحمین, ارحم الراحمین. یہ لفظ جب آپ کہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی عرش کے تمام جو ہے پردے اٹھا کر آپ کی دعا کو قبول کیا جائے گا. اس لفظ میں اتنی طاقت ہے, ارحم الراحمین, کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. اب رب کریم نے فوری طور پر, یہ واقعہ ویسے پورا مکمل جو ہوگا وہ 23ویں سپارے میں جا کر یہ مکمل ہوگا. کل ہم نے یہ آیتیں پڑھی تھی. چلیں اب جب ذکر آ گیا تو یہیں کر لیتے ہیں, 23ویں پارے میں آگے نکل جائیں گے. تو سیدنا ایوب علیہ السلام کو پھر رب کریم نے فرمایا کہ اے ایوب, اب میرے خدا کی جو ہے وہ ان کی فریاد پہ میرے خدا نے ان کی دعا قبول کی. اور اس طرح سے پھر میرے رب نے فرمایا ارکد برجلی کا, یہ 23ویں پارے میں, کہ آپ اپنے پیر سے اپنی زمین پہ ماریں. ہذا مختصل بارد و شراب, یہاں سے پانی پھوٹے گا, پینے کے لیے ٹھنڈا ہوگا, جسم پہ ڈالو گے تو شفا ملے گی. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ پتہ کیا چلا, میرا رب آسمان سے بھی پانی برسا دیتا. میرا رب جو ہے کسی فرشتے کو بھیج دیتا, ایک بالٹی پانی پہنچا دیا جائے. نہیں, رب نے بتایا کہ ایوب شفا تو ہم نے تیرے قدموں میں رکھی ہے, تو جس پانی پہ ٹھوکر بھی مارے گا وہ پانی تیرے لیے شافی ہوگا. تو ایوب علیہ السلام نے وہاں ٹھوکر ماری, پانی وہاں سے نکلا, آپ نے اس کو پیا بھی اور اس سے غسل بھی کیا. اور غسل کرتے ہی صرف صحت نہیں ملی, شفا نہیں ملی, وہ جو جسم کے اوپر بیماری کے سبب نقاہت آ گئی تھی وہ ساری کی ساری چلی گئی. اور سامنے ایسا کوئی حسین, جمیل, وسیم, شباب, نوجوان اسی جگہ پر جلوہ گر ہو گیا. اور وہ جو جگہ تھی کہ جو محل جا چکا تھا وہ سارا محل ویسے ہی اسی وقت واپس آ گیا. اور اس طرح سے سیدنا ایوب علیہ السلام کا محل بھی مل گیا. بیوی کا گزر ہوا وہاں سے کچھ عرصے کے بعد, دیکھا عظیم و شان محل ہے, کہنا یہاں تو ہمارا مکان تھا, یہ پھر دوبارہ اتنا عظیم محل بنا ہوا, چلو معلوم تو کرے. اندر آئی تو سیدنا ایوب علیہ السلام تو وہ پہچانی نہیں, اس لیے انہوں نے جو آخری دیکھا تھا وہ مرحلہ کچھ اور تھا. اب سامنے جو ایک حسین جوان ہے تو پوچھنے لگی کہ یہاں پر ایک بوڑھا انسان تھا ایوب نام کا, وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے میری زوجہ, غور سے دیکھو, تمہارا ایوب تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگے آپ اتنے حسین و جمیل و وسیم, آپ یہاں پر پھر دوبارہ آپ جلوہ کریں, آپ تو اتنی نقاہت اور علالت میں چلے گئے تھے. فرمایا میرا خدا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میرے رب نے آزمائش کے دن میں مجھ کو آزما لیا اور میں آزمائش میں استقامت کے ساتھ اپنے رب کے لیے رضامندی کے لیے میں قائم رہا. میرے رب نے اس آزمائش کو کر دیا اور آج دوبارہ پلٹ کر میرے خدا نے مجھ کو جوانی عطا کر دی. سیدنا ایوب علیہ السلام کو پھر بیٹے بھی نصیب ہوئے, مال بھی نصیب ہوا, سب کچھ ہو گیا. بات رہ گئی قسم کی. انہوں نے قسم کھائی تھی جس دن ہاتھ میں جان آئے گی 100 ڈنڈے ماروں گا.
رب کریم نے فرمایا اے ایوب عورت ہے، کمزور ہے، ٹیڑھی پسلی کی بنی ہوئی ہے، اس کو تو زیادہ اگر آپ نے سنائی تو یہ ٹوٹ جائے گی، یہ 100 ڈنڈے کہاں برداشت کر سکتی ہے، میرا خدا۔ اب قسم بھی تو پوری کرنی ہے نا، جھاڑو کے 100 تنکے لے لیں، جھاڑو کے 100 تنکے، اگر 100 تنکے بھی جمع کریں اور آہستہ سے یوں کر کے مار دیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا جو ہے وہ یہاں پر ذکر آیا، اور سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہی پھر آیت نمبر 87 کے اندر ذکر آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کہاں پر تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے دن تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں آپ کتنے دن تھے؟ کتنے؟ 40 کیا؟ بالکل صحیح انہوں نے کہا۔ اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ 3 دن ہے، 7 دن ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ تو میرا خدا جو مچھلی کو بھی رزق دیتا رہا اور اپنے پیارے یونس کو بھی وہاں پہ رزق دیتا رہا، زندگی بھی دیتا رہا۔ جینے کے لیے سانس کا ہونا ضروری ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے ہم چاہیں تو مچھلی کے پیٹ میں بھی سانس دے دیتے، یعنی وہ سمندر میں، مچھلی کہاں؟ سمندر کی تہہ میں، مچھلی سمندر کی تہہ میں، اور اس کے شکم میں یونس علیہ السلام، تو وہ مچھلی کے شکم کے اندر یونس علیہ السلام سمندر کی تہہ میں بھی زندہ ہیں۔ تو میرا خدا جب زندگی جس کو دے دے تو اسی لیے کہتے ہیں نا جسے رب رکھے اسے کون مار سکتا ہے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام بہت روئے، رب کریم کی بارگاہ میں بہت روئے سیدنا یونس علیہ السلام۔ یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں کہ جن کا رونا بھی جہاں میں مشہور ہوا، تو رب کریم سے انہوں نے پھر جو الفاظ میں دعا مانگی تو ان کے الفاظ آپ کو یاد ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سیدنا یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی تو رب کریم نے اپنے اس نبی کو جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر سیدنا ایوب علیہ السلام نے جو اپنی بقیہ زندگی وہ گزاری۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا جو ہے پھر ذکر آیا کہ انہوں نے بھی اپنے رب سے دعا مانگی کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو سامنے ان کے لیے، اسلام کے لیے اس زمانے ان کے دین کے لیے جو مشکلات کا سامنا ہوا، تو رب کریم سے انہوں نے بھی دعا فرمائی لا تذرنی فردا، کہ کسی کو نہ چھوڑنا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کے زبان کے الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر الفاظ نکلے اور ادھر ان کی دعا مقبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ سارے نبیوں کی تو یہ شان ہے، لیکن حبیب کا مقام یہ ہے کہ دل میں بھی اگر حبیب تصور کر لے تو اللہ قبلے بدل دیتا ہے۔ آج محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بڑا عظیم جو ہے وہ یہاں پر ذکر بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اچھا اس سے پہلے رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 103 کے اندر کہ آپ کو ان لوگوں کو غم نہیں ہوگا اس فضائے اکبر سے جب قیامت کی ہولناکی اور علامات قیامت جب شروع ہوں گی۔ ابھی تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہوا ہے، کرونا آیا ہے، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت قیامت ہو چکی۔ بڑے بڑے سرمایہ دار ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس مسئلے کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ مرحلے اس لاک ڈاؤن کے اندر دیکھے کہ جس پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ڈالر ایسا ہوگا اور کرنسی کی ویلیو یہاں پر جا پہنچے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور پوری دنیا جب جام ہو گئی تو لوگوں پر اس وقت قیامت کی جو ہے وہ ایک فضا قائم ہے۔ میرے رب نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب حقیقت میں قیامت برپا ہوگی تو اس وقت میں جو قیامت کی اولنا کی اور اس کی جو آواز ہوگی تو اس سے لوگوں کے کان پھٹیں گے، ان کے جگر پھٹیں گے، بلکہ قرآن نے تو کہا کہ ماؤں کے شکم میں ان کے حمل بھی گر جائیں گے، وہ قیامت کی اولنا کی۔ لیکن فرمایا کہ وہ بندے کہ جو اپنی استقامت کے ساتھ اپنے خدا سے ہمیشہ وابستہ رہے تو ان پر اس آواز کا اور قیامت کی اولناکی کا ان پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن کے جہاں لوگوں کے چہرے مارے خوف کے پیلے پڑ چکے ہوں گے، اللہ کے پیاروں کے چہرے دنیا سے زیادہ وہاں پر مسکرا رہے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی جیل اور قید تھی، لیکن جب وہ اپنے رب کے حضور وہاں پر موجود ہوں گے تو دن بھی ان کا ہوگا اور بادشاہی بھی انہی لوگوں کی ہوگی۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اس دن کے لیے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، ہمارے وعدے کے مطابق ان کو جو ہے وہ عظیم نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ اور اس کے بعد آیت نمبر
4 میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے کہ جس طرح سے صحیفوں کو بند کر دیا جاتا ہے تہ لگا کے، ایسے آسمانوں کو تہ لگا کے بند کر دیا جائے گا، تو یہ پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج میں تلاوت کر رہا تھا 24ویں پارے میں، اگر آپ لوگ غور سے تلاوت کو سنتے ہیں تو آواز آئی ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس دن رب کریم فرمائے گا کہ آج او بادشاہوں، اپنے پیسوں پر ناز کرنے والوں، اپنی گاڑیوں پر تکبر کرنے والوں، اپنے بنگلوں کو دیکھ کر خوش ہونے والوں، اور اپنے سورس اور اپنے طاقت کے بلبوتے پر غریب اور کمزور پر ظلم کرنے والوں، کہاں گئی تمہاری آج کی بادشاہی؟ سب ختم ہو گئی۔ آج بادشاہی صرف اس کے لیے جو واحد قہار ہے۔ فرمایا آج واحد قہار کی بادشاہی اب جہاں میں کسی کی نہیں، اسی کی ہے کہ جس کا یہ سارا جہاں ہے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 105 میں کہ ہم نے تو زبور میں پہلے ہی ذکر کر دیا تھا کہ یہ ساری زمین کا وارث ہم نے اپنے صالحین بندوں کو بنا دیا ہے۔ تم 50 گز کے لیے لڑ رہے ہو، کوئی 100 گز کے پلاٹ کے لیے لڑ رہا ہے، تو یہ لیک بن رہی ہے تو وہ لیک بن رہی ہے، GIT بن رہی ہے، زمین کھا گیا، اس نے کرپشن کر دی، وہ کر دی۔ میرے رب نے فرمایا اس کے لیے کیا تم لڑتے ہو؟ بس میرے پیارے بندے بن جاؤ، پوری دنیا کی زمین تمہاری ہے۔ ہم نے اپنے صالحین کو اس پوری زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی جہاں ہیں، یہ سارے جہاں میرے شیخ عبد القادر جیلانی کے ہیں، داتا علی اجمیری کے ہیں، معین الدین اجمیری کے ہیں۔ میرے رب نے یہ قرآن میں فرما دیا آیت نمبر 105 میں۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 107، میں سمجھتا ہوں یہ آیت تمام سنیوں کو یاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار صرف اسی امت کے لیے رحمت، میرے آقا تو یہاں پر بھی رحمت ہے، وہ تو آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، وہ 7ویں آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، جو جنت کے اندر ہیں میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت، اور جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں میرے سرکار ان کے لیے بھی رحمت۔ اس لیے میرے خدا نے فرمایا کہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت، بلکہ یوں کہو کہ سارے جہاں کو اگر رحمت خدا کی ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ یہ رب کریم نے واضح طور پر اس آیت کے اندر یہ بیان جو ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہی تو ہے نا کہ ہم لوگ حضور کی رحمت کے سائے میں مزے کر رہے ہیں، ورنہ گزشتہ قومیں جتنی بھی تھیں وہ گناہ کرتے تھے، ان پر ٹڈیوں کا عذاب تو، ان پر مکھیوں کا عذاب تو، ان پر جوؤں کا عذاب تو، ان پر خون کی بارش تو، ان پر پتھروں کی بارش تو، اوپر لے جا کے پلٹ دیا گیا یا ان پر آسمان توڑ دیا گیا۔ یہ سرکار کے غلام میں نہ جانے کتنا کرپشن کرے، کتنا جھوٹ بولیں، کتنا مال کھائیں، کتنے قتل و غارت گیری کرے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم پر عذاب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 10ویں پارے میں پڑھا تھا، اے حبیب اس قوم کو ہم کیا عذاب دیں کہ جس میں آپ رہتے ہیں۔ آسمان والے بھی تمنا کرتے ہیں کہ حضور آپ یہیں پر رہ جائیں، اسی لیے تو کہنے والوں نے کہا کہ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہیں، اجی کسی بھی عالم میں رہ جاتے، یہ تو ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ سرکار کا معراج پر جانا تو کمال ہے، لیکن جو جاتا ہے آتا نہیں ہے۔ حضور کا یہ کمال ہے کہ جانا تو کمال ہے، جا کے واپس آنا اس سے بڑا کمال ہے۔ سرکار پہلے آسمان پہ رہ جاتے ہم کیا کر لیتے؟ سرکار 7ویں آسمان پہ رہ جاتے ہم کیا کر لیتے؟ حضور جنت میں رہ جاتے ہم کیا کر لیتے؟ یہ تو سرکار کا ہم پر کرم ہوا کہ ہم گناہگاروں کو آقا نے موقع دے دیا کہ تمام نبیوں کے سردار کو ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے دربار کو دیکھتے ہیں، محبوب خدا کا جلوہ ہم ان کے دربار میں کرتے ہیں۔ یہ رب کریم نے اپنے حبیب کے ان غلاموں کو یہ شرف عطا کیا، قسم خدا کی وہ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو یہ ان کی مہربانی کہ میرے سرکار کو یہ جہاں پسند آیا۔ اس کے بعد لیجئے سورۃ الحج، یہ اب ہماری سامنے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ حج کے آغاز میں رب کریم نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کر دیا، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جس وقت میں وہ آئے گی، ان زلزلہ
یعنی زلزلے، ابھی کہتے ہیں نیپال میں بہت بڑا زلزلہ آیا، کشمیر میں بہت بڑا زلزلہ آیا، اللہ پاک قیامت کے زلزلے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اگر ہماری اولادیں اس وقت میں ہوں تو مولا کریم اس وقت میں ہماری دعاؤں کی برکت سے اس وقت ان کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ جو قیامت کی ہولنا کی ہوگی، تو رب کریم فرما رہا ہے کہ اس دن کے ماؤں کے شکم کے جو عمل ہوں گے ساقط ہو جائیں گے، اور وہ جو اس وقت کی کیفیت ہوگی، اللہ پاک رحم فرمائے۔ کسی شہر میں آتش فشاں جب پھٹتا ہے نا، پہاڑوں کے اندر لاوا ہوتا، تو جس علاقے کے اندر وہ لاوا پھٹتا ہے تو وہ نیٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ لاوا کیسے پھٹتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی جو گرمائش اور اس میں سے نکلنے والا جو مادہ ہوتا ہے وہ کتنی تباہی پھیلاتا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک جھلک بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، اللہ نہ کرے قیامت کی جو تباہی اور اس وقت کی جو ہولناکی ہوگی، وہ رب کریم جب فرما رہا ہے کہ اس وقت کی جو کنڈیشن ہے اس کو میرا خدا ہی جانتا ہے کہ اس وقت کی کیا صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ حج کے آغاز کے اندر جو ہے وہ سارا قیامت کا ہی ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر رب کریم نے یہاں پر، اب چونکہ اس کا نام حج ہے تو حج کے حوالے سے بھی اس میں کافی مسائل میرے رب نے بیان فرمائے، اور وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو رب کریم نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ اب اذان دیں، آپ اب اذان دیں۔ یہ آیت نمبر ہے 27 سورۃ الحج کی، اور یہاں پر اذان سے مراد ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام دے دیں کہ ہم نے اس کعبے کی تعمیر کر دی اور اب آپ لوگ آئیں اور اس کعبے کے گرد چکر لگائیں اور اس کا طواف کریں۔ تو یہ کعبہ جو بنایا گیا کس کے لیے بنایا گیا؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ ہم نے بنایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 26 والقائمین، اور کھڑے ہونے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے ہم نے یہ بنا دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اے میرے مالک، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں تو اس زمانے میں، یہ ٹیکنالوجی، یہ موبائل اور یہ ساری چیزیں اور میڈیا اور اعلان اور وسائل اور اس کے جو ذرائع ہیں مواصلات کے تو نہیں ہوتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ مالک تو فرماتا کہ اس کا اعلان کر دیا جا کہ لوگوں آؤ اور اس کعبے کے گرد چکر لگاؤ، تو میری آواز یہ کہاں تک پہنچے گی؟ میرے رب نے فرمایا اے خلیل آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو جس وقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا دی کہ رب کریم کے اس گھر کے طواف کے لیے لوگوں جمع ہو، آؤ اس طرف، تو میرے رب نے فرمایا دو چار نہیں آئیں گے، من کل فج عمیق، فوج در فوج اس گھر پہ پہنچے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر منظر یہی ہوتا ہے کہ کم از کم بھی کوئی چھوٹا موٹا قافلہ بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر 100 آدمی ہوتے ہیں، یعنی 100 آدمی 200 آدمی تو نظر بھی نہیں آتے۔ کوئی آپ دیکھیں نا انڈونیشیا کا قافلہ چلا آ رہا ہے، وہ 2000 آدمی، تو ایسا لگتا ہے کہ 10-20 آدمی آ رہے ہیں، جب آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ 2000 ہوتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ قافلے اس طرح سے آتے رہیں گے۔ سیدنا ابراہیم نے ندا آواز لگائی، اور میرے رب نے یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کون کون ہے کہ جو اس در کے لیے آئے گا، تو یہاں تک کہ جو زمین پر جتنے تھے خوش نصیب، تو انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ کیا کہا انہوں نے؟ لبیک اللہم لبیک۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ اے میرے مالک، یہ تو ہم کو پتہ ہے کہ سب سے عظیم جو ہے وہ تیرا حبیب ہے کہ جس کا نام تو نے عرش کے ماتھے پہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا، تو یقیناً ان کی جو امت ہوگی وہ بھی سب سے عظیم ہوگی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت منا سلوا کھاتی ہے، جنتی کھانا، تو میری امت افضل۔ رب کریم نے فرمایا نہیں، حبیب کی امت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں کہا کہ اے مالک اس امت کی پھر فضیلت کیا ہوگی؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب کے غلاموں کی اتنی عظیم جو ہے وہ فضیلت ہوگی۔ تو کہنے مالک میں اس امت کو دیکھ سکتا ہوں؟ رب نے فرمایا کہ امت کو تو ہم نہیں دکھائیں گے، لیکن ان کی صدا ہم آپ کو سنا دیتے ہیں، امت مصطفیٰ کی صدا ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور تمام نبیوں نے امت مصطفیٰ یعنی آپ کی جب صدا سنی تو وہ صدا جانتے کیا تھی؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تھی امت مصطفیٰ کی صدا جو رب کریم نے سنا دی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر جتنے بھی تھے، یہاں تک کہ ماں کی شکم کے اندر جو تھا اس نے بھی لبیک کہا، لیکن وہ محروم کہ جس کے نصیب میں اللہ نے اس کعبے کا جو ہے وہ نظران نہیں رکھا تھا، وہ محروم اس وقت میں خاموش رہا. تو رب کریم نے فرمایا، آیت نمبر یہ 25 ہے، اس کو آپ کوٹ کریں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں، کہ یہ جو گھر ہے یہ سب کے لیے جعلنا للناس سواء العاکف فی والباد، کہ جو اس کے اندر اعتکاف کیے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے، اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی ہے. یہ کسی کے باپ میں جرت نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ اس سال 20 لاکھ لوگ حج کر سکیں گے یا اس سال 30 لاکھ لوگ حج کر سکیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ جو منا کی زمین ہے، منا کی جو زمین ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ رش کا جو مسئلہ آتا ہے وہ منا کی وادی میں، اور بالخصوص 8 ذی الحج کو، اس لیے کہ پوری خلقت جو ہوتی ہے وہ منا کے اندر ہوتی ہے. تو وہ دن جو ہوتا ہے وہ کافی جو ہے وہ صبر آزما دن ہوتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کے دور میں جتنے بھی منا کے کیمپ ہوتے ہیں اس کے اندر اے سی بھی چلتا ہے، اس کے بعد یہ والا جو ہوتا ہے پروجیکٹ والا سینٹرل اے سی جس کو کہتے ہیں وہ الگ چل رہا ہوتا ہے، اور آپ کے اسپلٹ وہ الگ چل رہے ہوتے ہیں. بہترین آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے، جاتے ہی جوس، شربت، آئس کریم، بوتل جو چاہے وہ آپ کو وہاں پر دیا جاتا. کھانے کے اندر بریانی، قورمہ، پورے بکرے اور پورے دمبے حاجی اندر کر جاتے ہیں. تو وہ ساری چیزوں کا اہتمام وہاں پر ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے یار، یہ والا دن جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ تو الحمدللہ ہر سال ہی رب کریم یہ سعادت عطا فرماتا. تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بیڈ ملتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں صوفہ کم بیڈ. تو اس میں کوئی صحت مند آدمی اس کے لیے ایک تو نہیں چلے گا، کم از کم اس کے لیے 2 چاہیے. وہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ آدمی شاید اپنی قبر کے اندر تھوڑی چوڑی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی پتلا ہوتا ہے. تو وہ جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کے لیے دشوار. تو اس وقت میں یہ ہوتا ہے کہ جناب مینا کے اندر جو ہے وہ اتنے ہی لوگوں کی گنجائش ہے. مانا تو کون ہوتا ہے گنجائش کا پیمانہ؟ تو نے ناپا یہاں پر کہ مینا کے اندر اتنی گنجائش ہوگی؟ او سعودیہ کے او اندھے، تجھے کیا پتا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینا جو ہے وہ تو ماں کے شکم کی طرح ہے، سوکھی سی بالکل دبلی سی ماں ہو لیکن اس کے شکم کے اندر بھی صحت مند بچہ وہ پروان چڑھ جاتا ہے. تو جس طرح سے بچے کا جسم اپنی وسعت کو گھیرتا ہے اللہ اس کے شکم کو اتنا وسیع کر دیتا. تو آقا نے فرمایا کہ مینا کی زمین بھی مادر شکم کی طرح ہے. اس میں 30 لاکھ کیا، اگر اس میں 2 کروڑ بھی آ جائیں تو یہ وسیع ہو جائے گی. یہ مینا کے لیے فرمایا. ایک صاحب میرے سے کہنے لگے، وہ ہر جگہ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے حج کے دنوں میں مختلف وہ جو ہوتے ہیں اپنے پیڈسٹل برج جو ہوتے ہیں پار کرنے والے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ لا حج بلا تصریح، لا حج بلا تصریح. وہ کہنے لگے یہ تصریح کے بغیر حج نہیں. مولانا یہ تصریح کون سا رکن ہے؟ تصریح حج کا کون سا رکن ہے؟ عرفات سنا ہے، مینا سنا ہے، طواف زیارت سنا ہے، یہ سارے حج کے اہم ارکان ہیں. یہ تصریح کیا ہے؟ میں نے کہا اس پہ لکھا ہے کہ جس کے پاس تصریح نہیں اس کا حج نہیں، جس کے پاس تصریح نہیں اس کا حج نہیں. اب تو آدمی یہی سمجھے گا نا کہ تصریح سے مراد جناب کو حج کا رکن ہے. تصریح نام ہے ریال کا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تصریح کیا ہے؟ ریال. یعنی جو مکے کے اندر لوگ مقیم وہاں پر پاکستانی اور دیگر جتنے بھی مسلمان وہاں پر رہتے ہیں اقامے والے، اگر ان کو حج کرنا ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سعودی گورنمنٹ ان کو پھوکٹ میں حج کرا دیتی. جی ان سے کہا جاتا ہے تصریح لو تصریح. تو ان کا ایک بطاقہ بنتا ہے، کارڈ، اس کا نام ہے تصریح. یہ جو کارڈ ہے نا اس کو کہتے ہیں تصریح. اور اس کی قیمت جو آخری سال میں نے سنا تھا وہ 8,000 ریال تھی. کتنی؟ 8,000 ریال. کیا مطلب؟ بھائی گنجائش نہیں ہے. میرا رب فرما رہا ہے اندر والے بھی آئیں گے باہر والے بھی آئیں گے، جتنے بھی آ جائیں. قرآن میں کہیں لکھا ہے تصریح ہوگی؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے تصریح وغیرہ کا. 10 لاکھ آئے کہ 20 لاکھ کے 25 لاکھ کے 50 لاکھ، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ساری قیدیں انہوں نے اپنے آرام کے لیے لگائی ہیں. تو رب کریم نے فرمایا کہ کوئی یہاں پہ مسئلہ نہیں. اچھا 20 لاکھ ہو گئے، اب گنجائش نہیں. یعنی وہ راستہ جو مدینہ شریف سے مکے کی جانب حج سے
تقریباً 2-4 دن پہلے اتنا سخت ناکا لگایا جاتا ہے. میں نے کہا کہ تم خدا کے گھر میں آنے سے روک رہے ہو؟ اور آپ کو کیا بتاؤں، ایسی سخت سیکورٹی چل رہی ہوتی. میں حج سے 2-4 دن پہلے جدہ چلا گیا، واپسی آ رہا تھا، آپ یقین کریں 4 گھنٹے لائن میں لگا رہا. 4 گھنٹے گاڑی ہماری جو ہے وہ لائن میں تھی. 4 گھنٹے کے بعد جا کر ہماری وہ کارڈ دے کے حاجی ہیں بھائی حاجی ہیں، اچھا جانے دو. تو 4 گھنٹے چیکنگ کے اندر، یہ کعبے کے اندر آ رہے ہیں، خدا کے گھر میں آ رہے ہیں. جب خدا اپنے گھر میں آنے سے کسی کو منع نہیں کرتا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ کہنا نہیں جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، جو ہے نا وسائل وہ اتنے ہیں، 20 لاکھ ہی آئیں گے. اچھا یہ لو 8,000، آپ آ جائیں. بھائی جان نے دی 8,000، اب بھی آ جائیں. میں نے کہا یہ 8,000 جو دیتا جائے گا وہ سارے آ جائیں گے. اب جگہ ہوتی جا رہی ہے. مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے؟ صرف میں نے آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا تھا، کیونکہ میرے خدا نے فرمایا کہ اس دھرتی کی یہ برکت ہے کہ یہاں پر 20 لاکھ آ جائے وہ بھی سما جائے گا، 2 کروڑ بھی آ جائے وہ بھی سما جائے گا. یہ کعبہ ہے، کسی کا وہ نہیں، میرے خدا کا در ہے. تو یہاں پر اس کے بعد پھر یہاں پر رب کریم نے ایک ذکر اور فرمایا، اور وہ ذکر یہ ہے کہ جس وقت میں آپ کعبہ شریف کے اندر آتے ہیں تو رب کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی یہی وہ دل ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے. کیا ہے؟ تقوی القلوب. کچھ دل ہیں کہ جن کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. میرے مالک تیری نشانی کیا ہے؟ تو دوسرے پارے میں پڑھا تھا آپ نے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. صفا اور مروہ اللہ کی نشانی. آپ کو پتا ہے صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں کہ جن کے مابین اللہ کی پیاری بندی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں جب وہ دوڑیں. آج ہم جب جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس ویسی بھی بوتلیں ہوتی ہیں، اور نہیں ہے تو بہترین زمزم کے کولر وہاں پہ رکھے ہوتے ہیں، ٹھنڈا بھی ہے سادہ بھی ہے، دونوں وہاں پر رکھا ہوتا ہے. گلاس بھی نیا ہوتا ہے، ہر باری نیا گلاس لو. ہماری قوم اس پہ بہت خوش ہوتی ہے، دیکھو نیا گلاس ملا تھا. میں نے کہا کوئی اپنے گھر سے نہیں لایا، تمہارے ہی پیسوں سے خریدا ہے. تو وہ ٹھنڈا سب کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن اس وقت میں جب ماں دوڑی تو رب کریم کو اپنی اس پیاری کی یہ دوڑنے کی ادا اتنی پیاری لگی. میرے رب نے فرمایا آجرہ تیری دوڑ کی یہ عظمت والی نشانی ہم قیامت تک جاری رکھیں گے، پانی ہو کہ نہ ہو، جو بھی یہاں پر آئے گا اسے دوڑ لگانی پڑے گی. اللہ اپنے پیاروں کی علامتوں کو ایسے زندہ رکھتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو دوڑنا وہیں پر ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی یادیں آجرہ کے اندر بندر روڈ پہ دوڑنا شروع کر دے. یہ نہیں، وہیں پر پہنچ کر آپ کو دوڑنا جو ہے وہ پڑے گا. تو رب کریم نے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. میں نے کہا جہاں پر اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کا حبیب جلوہ گر ہو وہ نشانی نہیں ہے. ہائے ہائے. جہاں پر خلیل کے قدم لگ جائیں، ابراہیم خلیل اللہ کی، وہ نشانی نہیں ہے. جہاں پر اللہ کے پیارے آ کر مدفون ہو جائیں، ان کے جسم جہاں پر مدفون ہو وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. تو میرے رب نے فرمایا کہ ان تمام جگہوں کو فتوے لگانے والے تو شرک اور بدعت اور حرام اور ناجائز کے فتوے کتنے اس پہ لگائیں گے. آپ طواف کر رہے ہیں نا، طواف کرتے کرتے ابھی آپ کو پتا بہت خطرناک کام انہوں نے کورونا کی آڑ میں کر دیا ہے. کعبہ شریف کے چاروں طرف دیوار اٹھا دی ہے. پتہ ہے آپ کو کعبہ شریف کے چاروں طرف دیوار اٹھا تاکہ کوئی بھی شخص غلاف کعبہ کو نہ چھو سکے. اس لیے کہ نزدیک یہ غلاف کعبہ کو چھونا یہ بھی بدعت ہے. آپ چلتے چلتے مقام ابراہیم آتا ہے، دیکھا آپ نے مقام ابراہیم جو وہاں پر ہے، تو حاجی اس کو بھی چومنے لگتے ہیں طواف کرنے والے. او حاجی آئے بدعت شرک. ارے جس عمل سے بندہ مشرک ہو جائے اس کو تم نے کعبے کے اندر رکھا ہوا ہے. عقل ماری گئی تمہاری. یعنی بندہ یہاں پر آیا توحید کا اپنا پیمانہ بھرنے کے لیے، اپنی توحید کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے خدا سے، تو اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پر اس کو چھوؤ گے تو شرک ہو جائے گا. میں نے معاذ اللہ، میرے رب نے فرمایا کہ یہ تو ساری اللہ کی نشانی ہے. جہاں پر اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ جائے تو وہ نشانی بن جاتا ہے. تو جہاں پر خلیل اللہ کے قدم ہو اور جہاں پر حبیب اللہ کا وجود ہو تو وہ کیسے نشانی نہیں. تو رب نے فرمایا کہ ان جگہوں کا تقدس ہر ایک کے دل میں نہیں ہوگا. ارے جسے میں چن لوں گا اسے اپنے حبیب کے در کا تعظیم کرنے والا بنا دوں گا.
یہ چنے ہوئے دل ہوں گے جو ان تمام چوگوں کی تعظیم اور عظمت ان کے دلوں میں ہوگی۔ اب لیجئے جناب، مینا میں گائے آ رہی ہے، مینا میں گائے آ رہی ہے، یہ گائے 10 ذی الحجہ کو ذبح ہوگی، بکرے آ رہے ہیں، قربانی کے جانور آ رہے ہیں۔ ابھی لیجئے جناب یہ آیت میرے سامنے، آیت نمبر 36 بدنا، یہ اس سے مراد ہے قربانی کے وہ جانور جو مینا کے اندر 10 ذی الحجہ کو حاجی ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ مینا کی وادی میں آنے والی گائے بھی اللہ کی نشانی ہے۔ آئے ہائے، وہ گائے بھی جس پر اللہ کا نام آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک چور کو ایسے پکڑا، وہ آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا، آپ نے اس کے ہاتھ کو ایسے پکڑا اور ایسے گھور کے اس کی طرف دیکھا، چور کے بدن کا ایک ایک روئے سے اللہ اللہ کی صدا آنے لگ گئی۔ میں نے کہا جس پر صرف اللہ کا نام آ جائے تو وہ اللہ کی نشانی ہو جاتی ہے، تو جو چور کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے بدن کے ایک ایک روئے سے اللہ کی صدا نکال دے تو اس عبد القادر جیلانی کا اپنا وجود کیسا ذاکر ہوگا۔ جو خود اللہ کا نام اتنا لے تو وہ کیسے اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ بس صرف ہم نے یہ مسئلے سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 37، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ان کا خون، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ اگر میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے تو تمہارا تقوی وہ مقبول ہے۔ حج کرنے والے حاجیوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے، میں حاجیوں کو بہت سمجھاتا ہوں۔ اچھا ابھی معلوم ہے کیا، میں حج کرتا ہوں ایک ایسے گروپ کے ساتھ کہ جن کا پیکج مہنگا ہوتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں، کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آنے والے پیسے والے زیادہ ہوتے ہیں، فقیروں والا ٹولہ نہیں ہوتا، مالداروں کا ہوتا ہے، بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں۔ اب آپ خود سوچ لیں، آپ یقین کریں اگر بیان بھی تھوڑا سا ان کے مزاج سے ہٹ کرو، یار مولانا کو کس نے کہا اتنی لمبی کر رہے ہیں یار، ختم کریں یار، پہلی بار بیٹھتے ہیں نہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں مینا عرفات کی، تو اس میں تو ہمیں ساتھ رہنا ہے نا، تو قدم قدم پر پھر ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم لوگ کر رہے ہوتے۔ بس یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ اس وقت بھی اپنے دل میں وہی سوچ رہا تھا، اب اس مولوی کی میں کیا سنوں، میں اتنی بڑی مل کا مالک، اب یہ مولانا ہم کو جو آیتیں سنا رہا ہے، یہ اتنا بڑا چیمپئن ہے، وہ ہم چیمپئن، ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی ملیں ہم چلا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے بنگلے ہمارے پاس ہیں۔ میں نے کہا میرے رب نے تو یہی فرمایا ہے کہ واقعی میں کائنات کا چیمپئن وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ میرے سرکار نے بھی یہی فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہی سب سے بہتر ہے، نہیں مانتا تو محشر میں مان لے گا۔ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا تو حاجی کیسا کہ تو نے اپنی آنکھوں سے عرفات دیکھ لیا، تو نے مینا دیکھ لیا، تو نے جو ہے وہ حرم دیکھ لیا، صفا اور مروہ دیکھ لیا، ان لوگوں کے ذکر سن لیے کہ جو عاجزی کا پیکر رہے، جنہوں نے اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنے لخت جگر کو لٹا دیا، گلے پہ چھریاں چلا دی جنہوں نے، ان تمام کے دربار دیکھنے کے بعد بھی ابھی بھی تیرے دل کے اندر اکڑ موجود ہے، گھمنڈ موجود ہے۔ کس چیز کا گھمنڈ، کس چیز کا تکبر، مال کا، ملوں کا، کس چیز کا تکبر؟ قبر میں نہ مال جائے گا نہ مل جائے گی، اگر جائے گا تو تمہارا تقویٰ جائے گا، اگر جائے گا تو میرے رب نے فرمایا کہ نہ تمہارا گوشت آتا ہے نہ کھالے آتی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا، اگر آتا ہے تو کیا آتا ہے تمہارا، تو قربانی چاہے وہاں کرے، قربانی چاہے یہاں کرے۔ اب اگر قوم کے سامنے دکھانے کے لیے وہ لے کر آیا نا، وہ جناب باقاعدہ اس کے اوپر تو مشہور ہو گیا بھائی فلاں صاحب وہ تو 20 لاکھ سے کم والا جانور لاتے ہی نہیں، میں ان کے اوپر بھی اعتراض نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے پاس دونوں موجود ہیں۔ صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ عطا کیا تو منافق نے کہا کہ یہ دکھاوے کے لیے، حضرت عقیل نے 1 کلو کھجور دی تو کہا کہ اس 1 کلو سے مسلمانوں کا کیا بھلا ہوگا۔ تو ہم کسی کے اوپر بھی بدگمانی نہیں کرتے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں دکھاوا ہو رہا ہے، واقعی میں دکھاوا ہو رہا ہے۔ ایک ایک آدمی کو پکڑ کے بھائی کیسا ہے، پورے محلے میں ہے ایسا جانور، سمجھ ماری آپ کے، تو اگر اس کی نیت دکھاوے کی ہے تو اجر بھی انہی سے لے لے کہ جن کو وہ اپنا جانور دکھا رہا تھا۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا، اقوام کا ذکر یہاں پر کیا اور لوگوں کا، بہت ساری قوموں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اور اس ذکر کے ساتھ ہی اب یہاں پر رہیں گے تو پھر دوبارہ ہماری جو گفتگو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ اب میں بالکل اینڈ میں پہنچ گیا، اور وہ سورۃ الحج کے اختتام پر ایک بڑا اہم عقیدے کا مسئلہ، اس کو بھی آپ سمجھ لیں
یہ بڑا اہم عقیدے کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 73، آیت نمبر 73، اس میں رب کریم نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے لیے مثال پیش کی گئی ہے، سنو غور سے، سنو غور سے۔ میرا رب بھی قرآن میں بھی بار بار فرماتا ہے غور سے سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو صرف سنو اور اپنی منہ کو بھی بند رکھو، یعنی کوئی بھی کلام ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ بات کر لیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن قرآن کی تلاوت اگر کوئی آپ کے سامنے کر رہا ہے اور اس وقت میں آپ نے اگر گفتگو کی تو آپ بالکل گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے رب کا فرمان ہے نا کہ آواز بھی بند رکھو اور غور سے قرآن سنو بھی۔ اس قرآن کی بڑی تاثیر ہے، یہ جو آپ سن رہے ہوتے ہیں نا تراویح کے اندر، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے بس کان لگا کر رکھو انشاءاللہ دل کا نور بڑھتا رہے گا، صرف کان لگا کے رکھو دل کا نور۔ یہودی جو ہے نا وہ مدینہ شریف میں جب مسجد نبوی شریف میں میرے آقا تلاوت فرمایا کرتے تو یہ اپنے گھروں کی کھڑکیاں بند کر لیتے، تو پوچھا کہ تم اپنے گھروں کی کھڑکیاں کیوں بند کر لیتے ہو؟ کہنے ان کی آواز میں ایسا جو ہے وہ معجزہ ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز اور قرآن کی تلاوت سن کر ہماری نسلیں کہیں کلمہ نہ پڑھ لیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پوجنا شروع کیا، اللہ کے سوا بت پرستی انہوں نے شروع کر دی، تو ان کو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے تمام بتوں کو جمع بھی کر لیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں میرے خدا نے کیا فرمایا کہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، لیکن کن کے لیے؟ کل ہم نے توحید کا ذکر پڑھا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کے سر توڑے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ تم ان بتوں کو سے مانگتے ہو اور ان کے سامنے تم جھکتے ہو اور ان کو تم نے اپنا معبود بنا لیا، یہ اپنے سر نہیں بچا سکتے تو تمہارے سر کیا بچائیں گے؟ تو رب کریم فرمانا کہ کائنات کے سارے بتوں کو بھی جمع کر لیں جن کی یہ پوجا کرتے تو سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیاروں کے دروں کے آستانوں کی خاک میں اتنی برکت ہے کہ سامری نے جب ملا تھا بچڑے کو تو جان آ گئی۔ اب آپ کے سمجھ میں آ رہی؟ کچھ نادانوں نے ایسی آیتوں کو، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ، اس کو سمجھ لیں، ساری زندگی کے لیے آپ کو بہت کام آنے والی ہے۔ قرآن مجید میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، اس لیے جس وقت میں قرآن نازل ہو رہا تھا دو قسم کے لوگ تھے، ایک میرے سرکار کا گروہ تھا اور ایک سرکار کے مخالفین میں یہود، نصارہ، عیسائی، منافق، یہ سارے اس میں شامل ہیں، مشرک، یہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اور جو جماعت میرے سرکار کی تھی جس کو میرا رب فرماتا حزب اللہ، اللہ کا گروہ، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی تو قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ دو قسم کی نازل ہوئی۔ ایک آیتیں تو وہ ہیں کہ جو ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر اور سرکار کے ان وفادار جانثاروں کے اوپر نازل ہوئی، ان کے توبوں کے کیا کہنے، ان کے رکوع کے کیا کہنے، ان کے سجدوں کے کیا کہنے، ان کی نمازوں کے کیا کہنے، یہی نجات پانے والے، یہی کامیاب ہونے والے، یہی سب سے سچے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسری جماعت ہے نا وہ ہے کافر، وہ ہے مشرک، وہ ہے نصارہ، وہ ہے منافق، ان کے لیے ایک الگ ذکر آ گیا۔ تو آپ نے جب یہ آیت سنی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آیت ابو بکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، مولا علی کے لیے، سرکار کے کسی پیارے کے لیے نہیں، کسی مومن کے لیے نہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ آیت کس کے لیے؟ کفار، مشرکین کے لیے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دور حاضر میں درس قرآن کے نام پر اس رمضان کے اندر تو بہت سی محفلیں نہیں ہو سکی، ورنہ پورے کراچی کے اندر پوسٹر، پاکستان میں پوسٹر لگا دیے جاتے کہ قرآن مجید کی تراویح اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد پھر ترجمہ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ ساروں کو جمع کر لو، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لے آؤ اپنے سارے غوث، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، لے آؤ اپنے سارے داتا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، لے آؤ اپنے سارے خواجہ، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میں نے معاذ اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت مومنوں کے لیے نہیں، یہ آیت ہے کافروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور اسی طرح کی آیتیں قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ پر ملیں گی، تو لیکن کوئی بھی آیت وہ مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ کفار اور مشرکین۔ کفار تو جن کے اوپر ہے اس آیت کو انہی کے اوپر رکھا جائے، مومنوں پہ کیونکہ جذبہ کیا جاتا، اور لے آؤ اپنے ساروں کو، یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ساروں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
ایک عیسیٰ ایک پھونک مارے، مکھی نہیں پورا پرندہ ہوا میں اڑتا، اڑا کہ نہیں اڑا؟ اسی قرآن نے کہا ایک پھونک ایک عیسیٰ کی، میں نے سارے آ گئے تو پھر تو قیامت ہوگی، صرف ایک ایک پھونک مارے۔ اور یہ ذہن میں رکھے کہ جو بات نبی کے لیے خلاف عادت ثابت ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہی بات اگر اللہ کے کسی ولی کے لیے ثابت ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور جو نبی کے حق میں معجزہ ثابت ہے وہی ولی کے حق میں کرامت ثابت ہے۔ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر یہ قرآن مجید کی آیت آئی تھی تو میں نے کہا کہ اس طرح کی جو آیتیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے شہزادے، میں نے تربیت بھی کی ہے تو فاروق اعظم نے کیسی تربیت کی ہوگی اپنے بیٹے کی، باپ نے اپنے بیٹے کو کیسے پالا ہوگا، وہ عمر کے جو آدھی دنیا کو ایسے چلا کر اور سدھار کر چلا گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے عبداللہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے بخاری شریف میں، کون سے؟ بخاری شریف میں، فرماتے ہیں میں کائنات میں سب سے غلیظ اور شریر، سب سے غلیظ اور شری سمجھتے ہیں شر کرنے والا، فرماتے ہیں اشر الناس فی الخلق، مخلوق میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوں کافروں پر تو وہ اسے مومنوں پہ چسپا کر دیتے ہیں۔ کس پہ نازل ہوں؟ کافروں پر، چسپا کس پہ کرتے ہیں؟ مومنوں پر۔ فرمایا یہ مخلوق میں سب سے ذلیل لوگ ہیں، مخلوق میں یہ سب سے زیادہ۔ اس کے بعد والی آیت میں رب کریم نے فرمایا، اچھا اس آیت میں سجدہ ہے، لیکن یہ سجدہ حنفیوں کے نزدیک نہیں ہے، شافیوں کے نزدیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا بھی السجدہ عند الشافعی، شافیوں کے نزدیک یہاں پر بھی سجدہ ہے، ہم نہیں کرتے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک قرآن میں کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے ہیں۔ اس آیت میں رب کریم نے ایک پیغام دیا، پیغام سنیں، خدا کا پیغام آ رہا ہے۔ اے ایمان والوں، لوگ نہیں ہے، ایمان والوں۔ میرا رب ویسے ہی خطاب کرتا ہے، جب لوگوں سے خطاب ہوگا عام خطاب ہوگا، ایمان والوں سے جب خطاب ہوگا تو خاص ہوگا۔ اے ایمان والوں، کیا لفظ بنتا ہے عربی میں؟ کو بتائے گا؟ اے ایمان والوں کی عربی کیا بنے گی؟ اب تم تو حافظ قرآن ہو، ہاں جی کیا ویس بھائی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ارکعوا، ترجمہ کرو، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو۔ اے لوگوں، دیکھیں یہ جنریٹر کا کام کرتا ہے یہ، مگر آپ دیکھیں قرآن مجید سنتے سنتے اور بچپن سے دین کے ماحول میں رہنے کی یہ برکت ہے کہ اس نے اتنا ترجمہ کر دیا۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ نجات ہو جانی چاہیے نا؟ فرمایا نہیں، وافعلوا الخیر، اور بھلائی کے کام کرو، اور بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ، تاکہ تم، میں اپنے اوپر ہی رکھ کے بات کرتا ہوں۔ ہم مولوی لوگ ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں ملائی کھلاؤ، حلوہ کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، ہم کو کھلاؤ، ہمیں پہنچاؤ، آستانے پہ پہنچاؤ۔ ایک ڈاکیومنٹری بنی، فلاں ادارہ کرپشن میں، یہ ادارہ نقصان میں، یہ ادارہ نقصان میں۔ کہنا جتنی بھی درگاہیں ان میں کوئی بھی نقصان میں نہیں ہے، جتنی بھی درگاہیں ہیں، مزارات ہیں اور وہاں پہ سجادے نشین، ان میں کوئی بھی نقصان میں نہیں ہے۔ ان کا پچھلے سال کا بجٹ اگر 3 کروڑ کا تھا، اس سال ان کو 3.5 کروڑ مل گئے۔ آپ سمجھ رہے؟ اس پہ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ واقعی میں اللہ کے ولیوں کی برکت ہے کہ جہاں پر بھی بیٹھ جائے ہوائیں برکت کی ہی چلتی ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، لیکن دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے، کوئی پیر یہ نہ سمجھے کہ میں نے آستانے میں بیٹھ کر صرف نمازیں پڑھ لی، رکوع کر لیے، سجدے کر لیے، نجات ہو جائے گی۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، لاک ڈاؤن کے دن چل رہے تھے، تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، اللہ نے تجھے طاقت دی تھی کہ تو اپنی جیب سے راشن اس کو دے سکتا تھا، دیا تو نے؟ میں نے مولوی صاحب آپ مستثنا نہیں ہے اس سے، یہ نہیں ہے کہ عالم اس سے مستثنا ہو جائے۔ میں نے سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہی عالم کی، سب سے بڑی ذمہ داری علم والے، جس کو قرآن کی آیت کا ترجمہ پتا ہے اسی پہ ذمہ داری ہے نا، جس کو آیت کا ہی نہیں پتا اس پہ ذمہ داری تھوڑی ہے، جس کو آیت کا پتا ہے اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے کہ جناب ہم نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، دنیا بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ایسا نہیں ہے۔
میرے رب نے فرمایا لوگوں رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. تمہاری نجات ابھی تک رکی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی تم نے اپنے کاندھے پر رکھ کر بوری سامان کی اپنے کسی غریب بھائی کے گھر پہ پہنچائی، میرے رب نے فرمایا یہ لو مہر لگ گئی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ. اور جیسے ہی تم نے بھلائی کا کام کیا اللہ نے تم کو نجات دے دی. میں نے فاروق اعظم سے بڑھ کر کسی کی نمازیں اور روزے اور رکوع ہو نہیں سکتے، لیکن وہ عمر جو آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، رات کی تاریکی میں اپنے کاندھے پہ سامان رکھ کے لوگوں کے گھروں پر پہنچاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ درس ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یہ درس میرے لیے کہ ہم پر یہ لازم ہے. میں نے کرونا کے سٹارٹ میں، لاک ڈاؤن کے سٹارٹ کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی صاحب اگر ان کو کسی بھی قسم کی پرابلم ہے، انشاءاللہ فقیر اور میرے ساتھ جو ہمارے دوست ساتھیوں کی ٹیم ہے ہم بالکل کھڑے ہیں. اور الحمدللہ فوٹو سیشن تو ہمارے یہاں ویسے ہی نہیں ہوتا، ہم لوگ فوٹو والی ٹیم تو ہے بھی نہیں، لیکن کار خیر اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ اور اس کے اندر جو کار خیر کا سلسلہ الحمدللہ اس ٹائم سے جاری تھا، جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. اس لیے کہ اس کے بغیر نجات، ہم لوگ یہ سمجھتے جناب وہ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھ لی، بیوی کے حقوق ادا کیے یہ بھی وفل الخیر میں، بیٹے کے حقوق ادا کیے یہ بھی وفل الخیر میں، پڑوس کے حقوق ادا کیے یہ بھی وفل الخیر میں ہے. بیوی بیچاری مارے ڈر کے مولوی صاحب کے سامنے کبھی زندگی میں آنکھ بھی نہ اٹھا سکی، اس لیے ایسے ایسے بھی ہے نا ہمارے پاس خونخوار قسم کے شوہر. ایک صاحب آئے کہنے لگے میں اپنی بیوی کو پریشر میں رکھنا چاہتا ہوں، شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا تو بیوی لا رہا ہے کہ پریشر کوکر لا رہا ہے؟ پریشر میں رکھنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا کام بتائیں ساری زندگی میرے سامنے جو ہے نا وہ پریشر میں رہے. میں نے آسان طریقہ جیسی کمرے میں جا گولی مار دے، ہمیشہ ڈرتی رہے گی تو اس سے بھائی کسی حیوان سے میری شادی ہو گئی. یہ کس نے کہہ دیا؟ تو یہ سارے ہمارے ذمے کے اوپر حقوق ہیں. جس طرح تم اپنی تفریح، اپنی جو ہے وہ لذت کی چیزیں پانے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہو، تو اسی طرح سے عورت کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، پڑوس کے بھی حقوق ہیں، معاشرے کے بھی حقوق ہیں. اور جو ایک عالم ہے سب سے بڑھ کر اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کا سب سے زیادہ جاننے والا وہی ہوتا. اب سمجھ میں آ گئی؟ تو رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور ساتھ میں بھلائی کے کام کرو تاکہ اللہ تم کو نجات عطا فرمائے. اور اس کے بعد پھر اس سورہ حج کی یہ آخری آیت، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. جیسے جہاد کرنے کا، اگر تمہارے سامنے کافر تلوار اٹھا کر آتا ہے تو تم نے بھی تلوار اٹھا کر آنا. اگر وہ کلاشن کوف اٹھا کر آ رہا ہے تو تم نے بھی کلاشن کوف اٹھا کر اس کے سامنے آنا ہے. آج ہمارے لیے مصیبت یہ ہو گئی کہ قرآن کی ان آیتوں کا درس دینا ہم نے چھوڑ دیا. ہم تو صرف یہ ہو گئے میرے نبی کے اخلاق بڑے اعلیٰ، سرکار تو کافروں سے بھی ایسے پیش آئے. میں نے کہا کہ اخلاق اس میں کوئی نہیں. میرے سرکار بدر میں اترے تو یہ بھی میرے نبی کا اخلاق ہے. سرکار احد میں آئے تو احد کا جو کردار ہے میرے نبی کا یہی اخلاق مصطفیٰ ہے. سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ یہ بھی تو بیان کرے نا. اخلاق کے 2 رخ ہیں، دونوں پیش کیے جائیں. ایک مکے کی زندگی کے اخلاق ہیں اور ایک مدینے کی زندگی کے اخلاق ہیں. دونوں رخوں کو پیش کیا جائے کہ سرور کونین کے 2 رخ اس طرح سے رہے. اعلان نبوت سے پہلے یہ تھا اور اعلان نبوت کے بعد پھر معاملہ ایسا ہو گیا. اسی آیت میں رب کریم نے فرمایا کہ وہ خدا کہ جس نے ملت ابراہیم، ہم ملت ابراہیم ہیں. ہم کون ہیں؟ ملت، نام یاد ہو گیا آپ کو؟ یہ آپ کا نام ہے ملت ابراہیم. ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ملت ابراہیم. اور اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اس خدا نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے؟ مسلمین، مسلمان. اس خدا نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان. آپ نے دیکھا ہوگا ایک تنظیم بنی جماعت المسلمین، کہنا یہی اصل میں نام ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ میں کچھ اور سمجھانا چاہ رہا ہوں. کہنا یہی نام ہے بس، اس کے علاوہ سارے جہنم میں، بس صرف یہ جو ہے نا مسلمین یہ جنت میں. اور تم لوگوں نے بھی اپنے پتہ نہیں کتنے سارے نام رکھے ہوئے، قادری تو چشتی تو انفی تو شافعی تو مالکی تو حنبلی تو رضوی تو فلاں، اتنے سارے تم لوگوں نے اپنے نام رکھ لیے. بس اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین. میں نے تمہارا کیا نام ہے؟ کہنا عبد الجبار. میں نے باپ کا نام؟ کہنا عبد الغفار. میں نے عبد الجبار بن عبد الغفار. کاس کیا ہے تمہاری؟ کہنا جڑی والا.
اب یہ ہوا نا عبد الجبار بن عبد الغفار جڑی والا، میں نے کہا تمہارا نام ہے انسان. کیا نام ہے؟ پہلا نام تو ہمارا انسان ہے نا، حیوان تھوڑی ہے ہم، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا وہ حیوان ہے. تو پہلا نام کیا تمہارا؟ انسان. دوسرا نام تمہارا ہے مسلمان. یہ جو تم نے اتنا لمبا اپنا نام رکھا ہے عبد الجبار بن عبد الغفار جڑی والا، یہ کیا ہے؟ کہنا یہ میری پہچان ہے. میں نے کہا بس یہی تم کو سمجھانا تھا، ہوں انسان عقیدے میں، ہوں مسلمان اور قادری، تم جیسے بے ایمانوں کے بیچ میں میری پہچان. سمجھ ماری ہے؟ یہ ہماری پہچان ہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں سارے انسان ہیں اور سارے جو ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن مہر ایمان کی اسی پہ لگی ہے جو غلام مصطفیٰ ہے، وہی ایمان والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کی ان آیتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش محلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. کیوں نہ پھر اپنا وظیفہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش محلا الصلاۃ والسلام.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب کریم تیری بارگاہ میں بس ایک ہماری یہ دعا ہمارے حق میں اس مغفرت کی آخری رات میں قبول فرما، اور وہ دعا ہماری یہ ہے کہ مالک جب ہم اپنی قبروں میں پہنچیں اور سامنے نکیرین ہوں تو اس وقت میں اپنے حبیب کا جلوہ عطا فرما، اور جب آقا کا جلوہ ہماری قبروں میں ہوں تو بس جسم میں اتنی طاقت دینا مالک کہ کھڑے ہو کر وہاں پر بھی پڑھے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہمیں اپنی قبروں میں کھڑے ہو کر آقا کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے پیروں میں اس وقت میں طاقت دینا مالک، اور اپنے حبیب کا جو عشق ہے جس کے دعوے دار ہم دنیا میں بنے، مولا محشر میں اس کی حقیقت میں ہم کو دلیل بنا دے، قبر اور برزخ میں اس کی دلیل بنا دے، بلکہ ہماری برزخی ہمیشہ صلاۃ و سلام پڑھنے والی بنا دے، قبر میں بھی ہمیشہ سلام پڑھیں، اور محشر کا بھی وہ دن 50,000 برس کا مالک تیرے محبوب پر درود و سلام میں گزرے۔ ہماری اس دعا کو آج اس بخشش والی رات میں ہم سب کے حق میں رب اپنے کرم سے حبیب کی محبت میں قبول کر لے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔